من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً کتب اللہ لہ قراۃً والقراۃ مثل احد۔ فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر زکوٰۃ کورس کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں فرائض علوم کے حوالے سے بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایز اے مسلم ہم پر مالی طور پر جو عبادات ہیں، بدنی طور پر جو عبادات ہیں، ہم درست طریقے سے ان عبادات کو بجا لائیں تو نماز، طہارت کورس سے لے کر یہاں تک کہ حج کے حوالے سے اور دیگر تمام ہی جو احکام شرع ہیں، وقتاً فوقتاً یہ سیشن کا انعقاد و اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج ہم نے جو بطور خاص سیکھنا ہے تو وہ زکوٰۃ کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ اہم ترین ایک فریضہ اور مالی عبادت ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزہ بدنی عبادت ہے، روزے میں کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، روزے میں کوئی پڑھنا نہیں ہے، یعنی وہ تو ٹھیک ہے ہم تلاوت کریں، درود پڑھیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن روزے کی جو عبادت ہے وہ بدنی عبادت کہلاتے ہیں، بدن پر مشقت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نماز ہے، تو نماز کے اندر پڑھنا بھی ہے اور بدن پر ایک طرح کی مشقت بھی ہے۔ ظاہر ہے جو پوری ایکٹیویٹی ہے نماز کی تو بدن بھی اس میں جو بھی رکوع ہے، سجود ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، حج ہے تو حج میں ہمارا بدنی عبادت تو ہے لیکن مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو کچھ عبادتیں صرف مال والی ہیں، جیسے زکوٰۃ میں کوئی بدن کی مشقت نہیں ہے، کمانے میں مشقت ضرور ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں نہیں ہے، وہ مال ہی دیا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر چیزوں پہ ہم جائیں گے تو کچھ بدنی اور کچھ مالی عبادت، اور زکوٰۃ بطور خاص صرف اور صرف مالی عبادت ہے جو اللہ پاک نے مخصوص لوگوں پر، ہر ایک پر نہیں رکھی، جو مخصوص لوگ اور جن پر زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہوں ان پر زکوٰۃ کا فریضہ یہ رکھا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم بطور خاص کچھ چیزیں سمجھیں گے۔ پریزنٹیشن بھی آپ کے سامنے ہی ہے، اور یہ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آسانی سے یہ چیزیں سمجھیں۔ یاد رکھیں ہم یہاں حاضر ہیں تو ہم ایک دینی حلقے میں ہیں اور ایک دینی اہم ترین فریضہ سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا ثواب، اور زکوٰۃ تو بطور خاص فریضہ ہے، فرض ہے جن پر شرائط کے ساتھ پائی جاتی ہے، تو فرض کو سیکھنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ جو حضرات مالدار ہیں ظاہر ہے وہ اس نیت سے ان مسائل کو سیکھنا ان پر ویسے ہی ضروری ہے کہ کتنے مال کی کتنی زکوٰۃ ادا کرنی، اور جو مالدار نہیں بھی ہیں تو ان پر بھی اس طور پر یہ مسائل سیکھنا کہ فرض کے اندر کب میں اس کیٹیگری میں آ جاؤں گا کہ میرے اوپر زکوٰۃ کے احکامات لاگو ہوں گے، تو اس اعتبار سے ان پہ یہ مسائل سیکھنا یہ ضروری ہیں۔ تو بہرحال آج کا ہمارا وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو سیشن ہے، اور زکوٰۃ کی آپ یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس پر آج ہماری انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے سوالات بھی لیں اور آخر کے اندر کچھ سوالات بھی شامل کریں، ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہم سمجھتے جائیں گے۔ شرائط زکوٰۃ، نمبر 2 اموال زکوٰۃ، نمبر 3 نصاب زکوٰۃ، اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ۔ شرائط زکوٰۃ سے مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی خاص شرطیں ہیں، کنڈیشن ہیں کہ جو پائی جائیں تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ خاص کچھ اس کی الگ سے شرائط کون کون سی وہ پائی جائیں گی،
اموال زکوٰۃ شریعت نے ہر ایک مال پر زکوٰۃ نہیں رکھی، زکوٰۃ کے اموال بھی خاص بتا دیے کہ ان پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ کئی طرح کے مال ہیں لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ نصاب زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ غیر زکوٰۃ جب فرض ہے تو اس کا کوئی نصاب ہوگا، اس کا کتنے حصے پر زکوٰۃ کا وہ فریضہ وہ لاگو ہوگا، تو وہ جو خاص اماؤنٹ ہے، خاص مقدار ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے نصاب زکوٰۃ سے کہ کس مال کا کتنا کتنا نصاب کا حصہ ہے۔ کتنا نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہے، کتنا مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں۔ اچھا آگے ہے مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جب یہ سب کچھ سیکھ لیا تو زکوٰۃ ادا بھی تو کرنی ہے، تو جس کو زکوٰۃ دی جائے گی وہ زکوٰۃ کا مصرف، تو مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی اور کہاں ہم اس کو ادائیگی کریں گے، اس کے حوالے سے تو بنیادی اگر بات کریں کہ ہمارے پورے لیکچر کے اندر یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہیں کہ جن کو ہم نے بطور خاص سمجھنا ہے۔ زوم پر جو احباب ہیں تو وہ بھی یہ پریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی انصار بھائی، زوم پہ بھی پورا پریزنٹ، ماشاء اللہ۔ شرائط زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ، اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جن میں بطور خاص جو درپیش صورتحال ہوگی تو ہم ان پر گفتگو کریں گے تاکہ وہ چیزیں، وہ احکامات ہم زیادہ سے زیادہ سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ہر عبادت میں آپ دیکھتے ہیں بنیادی جو چیزیں، جو فرض والی عبادت ہے تو اس میں یہ ضرور ہوگا کہ مسلمان اور عاقل بالغ، عاقل بالغ، عاقل سے وہ مجنون یا پاگل پن تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ ان میں عبادات، اس طرح کے معاملات ان پہ احکامات نہیں ہوتے۔ اچھا بالغ ہونا، چونکہ زکوٰۃ کے اندر بطور خاص اور نمازوں کے اندر ہم دیکھیں گے تو بالغ ہونا ایک بنیادی شرط ہے فرض ہونے کے اعتبار سے۔ ویسے تو شریعت یہی کہے گی کہ نابالغی کی عمر میں ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں نماز کے لیے کہ 7 سال کا ہو جائے، 10 سال تک آپ زیادہ سختی کر کے نماز ان کو کہیں۔ اچھا روزے کے اندر بھی ہے تو سیم یہی کنڈیشن، یہی حکم ہے، ایک اضافی حکم ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو پھر انہیں ہم کہیں گے، ورنہ اگر کوئی بہت ہی کمزور ہے اور ہے نابالغ تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہوگا، نہ اسے اتنی زیادہ تلقین کی جائے گی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر طاقت رکھتا ہے تو پھر 7 سال کی عمر میں ترغیب کے طور پہ ہم کہیں گے، 10 سال کی عمر ہو جائے تو پھر والدین پر یہ واجب بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں اگر وہ اس عمر تک پہنچ جائیں۔ چھوٹے بچوں کو بعض اوقات روزہ رکھواتے ہیں لوگ، بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی رکھواتے ہیں، یادگیری کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ویسے ہی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یا بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی جو ہے نا وہ آپ افطار کروائیں اور خاص جو پروگرام ہوتا ہے تو روزہ کشائی کا تو وہ ہمارا کریں، تو بچوں کی بھی طرف سے بھی اصرار اور ضد بعض اوقات۔ روزہ عبادت ہے اور اس کا تعلق خاص نیت کے ساتھ ہے، چونکہ تو اتنا چھوٹا بچہ کہ جس کو نیت کے حوالے سے ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیسے ہیں، اور تو اس کے اوپر تو اس کو رکھوانا بھی نہیں چاہیے ایسے بچے کو۔ تو بہت سے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں، تو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں، یعنی 7 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کو روزہ نہ رکھوائیں۔ اور جب شریعت جب ہمیں کہتی ہے نا کہ یہ چیزیں اب آپ، تو اس میں پھر پوری تگ و دو کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے ہیں، کتنے سال والا، 3 سال والا، 4 سال والا، اور ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ یہ بڑا ہوگا تو یہ عادت اس کی بن جائے گی۔ اس کا کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ 3 سال 4 سال سے تو جا رہا ہے مسجد میں، جیسے ہی 5 سال ہوا اب عمر شرارتوں والی آئی، اب عمر کچھ کھیل کود والی آئی، تو والد سے بچہ تھوڑا سا ہٹنے لگ گیا۔ اب جب ہٹنے لگ گیا، اب جب 7 سال کی عمر کا پہنچا کہ اب والد کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اب کوششیں کرتا، اب بچہ ہی غائب ہو گیا، بچہ آ ہی نہیں رہا، ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے یہ 3 سال والا ہم نے اپنے طور پہ بنایا کہ ہم بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں، کوئی بچوں کا ذہن نہیں بنتا۔ 3 سال 4 سال کی عمر ہی نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح نماز کی طرف کہیں گے۔ ٹھیک ہے، شوق ہوتے ہیں لوگ، مصلی بچھا دیتے ہیں، بچے سے نماز پڑھاتے ہیں، اس میں ہم منع نہیں کر رہے، لیکن
جب ہم جس حکم کو شریعت مطہرہ نے جو لمٹ اور عمر بتائی ہے اگر ہم اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے کچھ اور ہی نکلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج والد 12 سال والے کو تو نماز پڑھوانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، 4 سال والے سے پڑھوا رہا ہے کہ 4 سال والا نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا 12 سال کا بچہ ہو رہا ہے، 14 سال کا ہو رہا ہے، کہ جب آپ شریعت کے زیادہ احکامات اس کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اب وہ والد کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو تربیت کے مواقع یا جس انداز سے شریعت نے جب جب کہا ہے تو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ روزے کا اور نماز کا ضمناً مسئلہ تھا۔ ہاں زکوٰۃ کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہیں گے۔ بچے نابالغ ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر صدقہ نہیں ہے، وہ اپنے مال یعنی اپنی ذاتی جو ان کی پاکٹ منی ہے اس میں سے وہ صدقہ نہیں کریں گے۔ اگر کر بھی دیں گے تو جس کو صدقہ دیا اس کے لیے درست بھی نہیں ہوگا بلکہ واپسی کرنا ہوگا انہیں۔ جو نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچوں کے بڑے احکامات ہیں۔ ہاں والد کو چاہیے کہ اپنے پاس سے بچوں کو دے کر صدقہ کروایا کرے، یہ ایک اچھی عادت ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے 100 روپے صدقہ کرنا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ بچے کے ذریعے سے ہی آپ نے کہا کہ بھئی یہ آپ فلاں جگہ صدقہ کر دیں، آپ فلاں جگہ دے دیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس سے بچوں کا سخاوت کی طرف اور خرچ کرنے کی طرف بھی ذہن بنے گا۔ خیر مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بطور خاص عاقل ہونا، آزاد ہونا۔ پہلے زمانے کے کچھ جو غلامی کا ایک دور تھا اور اس میں یہ خاص طور پر شرائط آپ کو اکثر کتب کے اندر ملے گی۔ مالک نصاب ہونا، یعنی جب بھی ہم اس چیز سے بات کریں گے تو پھر یہ بطور خاص ملکیت کا بھی اسمر کہ نصاب کا وہ مالک ہو اور اس پر قبضہ بھی ہو۔ اچھا نصاب قرض اور ادھار سے فارغ ہو، یعنی جو پیسہ اب نصاب کے طور پہ شمار کریں گے وہ جتنا کچھ آپ نے کوئی قرضہ کسی کا دینا ہے تو ظاہر ہے اس کو اس میں سے مائنس کر کے پھر نصاب کو دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نصاب بن رہا ہے مگر قرضہ جب مائنس کرتے ہیں تو نصاب نہیں بنتا، تو یہ چیزیں اس میں سے۔ اچھا جس پر لازم ہے اسی کا اعتبار ہے، جس پر لازم ہے۔ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں یا کوئی خاتون سوال کرے کہ میرا شوہر پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر پہ قرضہ ہے۔ تو بیوی کا قرضہ وہ شوہر کے اعتبار سے تو مائنس نہیں ہوگا، بیوی کا قرضہ بیوی پر شوہر کا قرضہ شوہر کا دیکھا جائے گا، بیوی پر قرضہ تو بیوی پر دیکھا جائے گا۔ لیکن بیوی پر اگر کچھ نہیں ہے اور شوہر مقروض ہے تو ہر ایک کو اپنا اپنا نصاب دیکھنا ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شوہر مقروض ہے تو بیوی بھی اپنی زکوٰۃ نہ ادا کرے کہ میں تو قرضے میں آ چکی ہوں، تو یہ نہیں کریں گے۔ اچھا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی جب نصاب کا اماؤنٹ جو ہم لگائیں گے جو بھی دیکھیں گے تو وہ حاجت اصلیہ جو ہمارے روزمرہ اور ضروری اخراجات اس اعتبار سے ہوتے ہیں تو وہ ضروری حاجت والے اخراجات مثلا اس مہینے کے آپ وہ مائنس اس میں سے کر لیں گے۔ نمبر 9 مال نامی سونا چاندی کرنسی مال تجارت ہونا، یعنی یہ اس شرط کا بھی تعلق آگے پورا ایک ٹاپک آ رہا ہے کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، تو ان میں سے یہ چیزیں لکھ دی سونا چاندی کرنسی مال تجارت اموال زکوٰۃ۔ نمبر 10 اسلامی حساب سے سال گزرنا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ سال گزرنا اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے گا، عیسوی سال کا اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دسمبر تو دسمبر ہو جاتے ہیں، ہمارا حساب کتاب بڑا کلیئر آ جائے گا، تو یوں نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ دسمبر ٹو دسمبر دیکھیں گے تو ایسا ہوگا کہ 30-35 سال بعد ایک سال کی زکوٰۃ ہی چلی جائے گی۔ اسلامی سال تو چھوٹا ہوتا ہے، یعنی 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کبھی ہم گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، اب ہوتے ہوتے تقریباً میٹھے موسم میں آ چکے ہیں، یعنی ابھی تک موسم نارمل ہے۔ تو یہ کیا تھا، تو وہ کم ہوتے گئے، اب ہم اس طرف آ گئے اور اب آئندہ کئی سال تک ہم سردیوں کی طرف بڑھتے جائیں گے اور سردیوں میں ہی روزے آئیں گے۔ تو یہ جو ایک پورا ایک سرکل ہوتا ہے تو اس میں 30-35 سال تقریباً کہ اس میں ایک سال آپ کا ویسے ہی مائنس ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا اعتبار یہ اسلامی سال کے مطابق کریں گے، دوسرے کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ اچھا اسلامی سال میں بھی یہ آپ اور ہم سب کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ سال ہمارا کب شروع ہوا، زکوٰۃ کا سال کب شروع ہوا۔ مثال کے طور پر آج
ہم اگر بات کریں تو شعبان المعظم کی 17 تاریخ، 17 آج 17 تاریخ شعبان المعظم کی، تو ابھی رات یعنی 17 کی ہے۔ اب 17 تاریخ اگر شعبان میں کوئی آدمی صاحب نصاب ہو رہا ہے، اب آئندہ سال 17 تاریخ کو دیکھے گا، آئندہ سال وہ 17 تاریخ کو دیکھے گا اپنے سال کے اعتبار سے۔ اب آئندہ سال جب اس نے 17 تاریخ کو دیکھنا ہے تو یہ پہلی مرتبہ تو ہو گیا، یہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کا سال بھی متعین ہو گیا کہ 17 تاریخ ہے اس کی۔ اب آگے چلتا جائے گا سلسلہ، تو اب ہر مال پر ہر مرتبہ پورا سال تو کسی پر بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کئی لوگ یہ سوال میں ہی اٹکے رہتے ہیں، جب یہ سنتے نا سال گزرنا تو وہ کہتے ہیں ہمارے مال پہ تو سال گزرا ہی نہیں۔ تو بھائی اس طرح تو کسی مال پہ بھی نہیں گزرے گا، سوائے چند متعین زیورات گھر میں رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر سال چلو گزر گیا، ورنہ مال تو آپ نے مارکیٹ میں گھما دیا، آگے پیچھے کر دیا، کچھ چیز لے لی، کچھ چلے گی۔ تو اس کا یوں اعتبار نہیں ہے کہ ہر مال پر سال گزرے، بالکل نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے، اب اس تاریخ پر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ آخر میں جا کر سال آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ کا ہو گیا کہ سال۔ اچھا بیچ میں آپ اپ ڈاؤن ہوتے رہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوگا نا کہ آپ بیچ میں چلتے چلتے کسی کا 20 لاکھ سے نصاب شروع ہوا بالفرض، تو 50 لاکھ پہ چلا گیا۔ اچھا 50 لاکھ سے اس تاریخ کو یاد رکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ مثلاً 17 شعبان میں اگر کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، یعنی اس کا نصاب شروع ہوا، 17 سے چلتا آئندہ سال آیا، آپ نے 10 شعبان پہ دیکھا تو آپ کے پاس جو ہے نا 3 لاکھ نہیں بلکہ 30 لاکھ ہیں۔ اچھا 11 شعبان کو آپ کو کوئی کام ہے، گھر میں مسئلہ ہے، ایونٹ ہے، شادی ہے، آپ نے 15 لاکھ خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے شریعت جو دیکھے گی تقاضا زکوٰۃ کا کرے گی 17 کو کرے گی۔ کب کرے گی؟ تو 17 کا حساب کتنا اہم اور ضروری ہے کہ 17 کو، اب آپ نے 15 لاکھ شادی میں دے دیے، ٹھیک ہے، 5 لاکھ کہیں اور آپ نے خرچ کر لیے، کرتے کرتے 7 لاکھ روپے آپ کے پاس 17 تاریخ تک ہے۔ نصاب آپ کا 3 سے شروع ہوا تھا، اب دیکھیں گے تو 7 لاکھ ہے، 7 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ شریعت آپ کو یہ قطعاً نہیں کہتی کہ 10 دن پہلے آپ نے 15 لاکھ خرچ کیے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دو، پچھلے مہینے آپ نے اتنے خرچ کیے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دو، اس سے پہلے۔ تو جب ان چیزوں کا پورا سال حساب کتاب ہم نہیں کرتے تو زکوٰۃ میں دینے کے اعتبار سے لوگ کافی پوچھتے رہتے ہیں اس پہ سال نہیں گزرا، اس پہ سال نہیں۔ تو کسی شے پر یوں سال گزرنا نہیں ہے، نصاب شروع ہے، آپ کا سال شروع ہے، اپ ڈاؤن ہوتا جائے گا، الا یہ کہ کوئی نصاب ہی ختم ہو جائے کسی کے پاس تو وہ ایک الگ صورت ہوتی، لیکن کسی کے پاس اتنا برقرار رہے کہ نصاب تو تھا یا بالکل یا مائنس نہیں ہوئے، زیرو نہیں آپ ہوئے اور اب چلتا رہا، تو یوں آپ کا وہ سال ہی شمار ہوگا اور 17 رمضان آپ کا شان۔ اب اگلا سال آیا، اس سے اگلا سال آیا، کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے پاس مال تھا بالکل ہی اب کچھ نہیں ہے، مائنس میں آ گیا اور الٹا مقروض ہو گیا، تو اب وہ پچھلا جو سال تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جب دوبارہ یہ صاحب نصاب بنے گا اس تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے، لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے بھی کئی لوگ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اپنے سال کے حوالے سے۔ اچھا ہم بھی جب بھی یہ مسئلہ بیان کریں لوگ ہمیں بولتے ہیں اب مفتی صاحب آپ بتائیں ہمارا سال کب شروع ہوگا؟ بھائی ہمیں کیا پتہ آپ کب صاحب نصاب ہوئے تھے؟ آپ تو یہ تو آپ کو خود دیکھنا ہے، ہم نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اچھا کئی لوگ یہ ہوں گے کہ ظن غالب کر کے اپنا ایک غالب گمان مائنڈ کر کے نا سوچ کر کہ میں کب پہلی مرتبہ صاحب نصاب بناؤں، یعنی کئی لوگ جاب کرتے ہیں، جاب میں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال میں نے سیونگ کرنا شروع کی تھی، اس سے پہلے تو جو آ رہا تھا میں خرچ کر رہا تھا یہ اب میرے پاس ایک پوزیشن بن رہی تھی، تو اس کا ایک غالب گمان کر لیں۔ اچھا اسی طرح بہنیں بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں تو ان کو اپنی شادی کی تاریخوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو گئی ہیں، کہ انہوں نے گھر والوں نے زیور دیا، گولڈ دیا، یہ چیزیں دی تو یوں وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو اس طرح ہیں تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے تاکہ پھر آپ کا وہ معاملہ بھی سال کا پورا بھی رہے، سیف سائڈ رہے، اور پھر کوئی غلطی والا اندیشہ بھی نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اور غلطی یہ ہو رہی ہے کہ سال ہی پتہ نہیں ہے، تو
اس کے اندر بہرحال ہمیں ضرور یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہماری ہوئی ہیں، پہلی بات ہم نے 4 چیزیں تھیں، پہلی شرائط زکوٰۃ، دوسری کیا ہے؟ اموال زکوٰۃ، اور تیسری کیا تھی؟ نصاب زکوٰۃ، اور چوتھی مصارف زکوٰۃ۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اموال زکوٰۃ میں اگر ہم جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں ٹوٹل جس پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت۔ اس کے علاوہ ایک اور جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ ابھی ہمارا زیر بحث نہیں ہے۔ وہ جانور جو چرائی پر چھٹے ہوتے ہیں اور جن کی اکثر سال کا حصہ مفت کی چراگاہ سے چر کے گزارا ہوتا ہے، وہ جانور ایک الگ ہے، ان کا اعتبار وہ اس پہ پھر زکوٰۃ اس حساب سے ہوتی ہے۔ لیکن اکثر کے پاس اب ایسے جانور نہیں ہوتے، خود چارہ ڈالتے ہیں، خود پال رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طور پر زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتے۔ ہاں، مال تجارت ہوں، جیسے قربانی کے جانور، کیٹل فارم، یہ وہ لوگ تجارت کے طور پر جن کو پالتے ہیں، تو پھر وہ مال تجارت کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، یہ جب بھی آپ نے اموال زکوٰۃ ہے تو بڑا ایک سمپل سادہ سا یہ اصول، اور یہ 4 چیزیں آپ کے پاس دنیا جہاں کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کا حساب کتاب اسی سے کریں تو آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، لوگ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جہیز پہ زکوٰۃ ہے؟ یہ جہیز جو ہمارے گھر میں برتن ہیں، سامان ہے، فرنیچر ہے، بستریں ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، کیا ان پہ زکوٰۃ ہے؟ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس چارٹ کو سامنے رکھیں، آپ خود اپنا جواب سمجھ سکتے ہیں۔ جہیز سونا تو نہیں ہے بھائی، جہیز کا سامان فرنیچر سونا ہے، چاندی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے۔ کرنسی، پرائز بانڈ، یہ نہیں ہے۔ مال تجارت، بھائی جہیز کسی نے اس لیے تو نہیں بنایا کہ اس کو بیچنا ہے، تو مال تجارت بھی نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں۔ ایسی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ حساب کتاب میں جب لائیں گے تو یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو ان پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ چونکہ سمجھنی سونا چاندی چاہے یہ دونوں چیزیں ایک خام ڈلی کی صورت میں ہوں، بسکٹ کی صورت میں ہوں، زیورات کی صورت میں ہوں، استعمال کے لیے ہوں یا نہ ہوں، خالص ہو، ملاوٹ شدہ، باہر صورت یہ اموال زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اموال زکوٰۃ ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سونا تجارت کے نیت سے ہے تو زکوٰۃ ہے، رکھنے کے لیے تو زکوٰۃ نہیں، بچوں کو دینے کے لیے تو زکوٰۃ نہیں، شادی میں ملا ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں، پہننے کے لیے رکھا ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں۔ یہ ٹوٹل باتیں غلط۔ سونا چاندی کسی بھی حال میں ہو، ہاں نصاب اگر پورا ہے تو اس کو بہرحال زکوٰۃ دینی۔ اچھا، اگلی باری کرنسی، یہ بھی آپ یہ ساری چیزیں، یہ کرنسی کسی بھی حالت کیفیت میں ہو، اپنے پاس ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، سرمایہ کاری کی کر رکھی ہے، کرنسی کی شکل میں ہو یا پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، تو اور کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، باہر صورت یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے۔ مال تجارت، اب یہ کوئی خاص نہیں ہے، مال تجارت بڑی وسعت والی چیز ہے۔ کوئی بھی ایسی شے جس کو تجارت کی نیت سے، یعنی بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے، کس نیت سے خریدا ہے؟ بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے، تو اب یہ مال تجارت ہے۔ اب اس میں موبائل، لیپ ٹاپ، گاڑی، بائک، پلاٹ، زمین، یہ ساری چیزیں، فلیٹ خریدیں، کچھ بھی چیزیں کی بکنگ کروائی، کس نیت سے آپ نے کروائی؟ بیچنے کی نیت سے، زکوٰۃ لازم ہوگی، وہ مال تجارت میں آئے گا۔ کیا ہوگا وہ؟ اچھا، نیت باقی ہے، لی اسی لیے تھی کہ تجارت کے لیے لے لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس کو تجارت، اب آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، یعنی اب آپ نے نیت کر لی کہ یار اس کو نہیں بیچنا، بلکہ میں اس میں رہائش رکھ لیتا ہوں، خود ہی میں رہائش رکھ لیتا ہوں، میں اس کو کرائے پر دے دیتا ہوں، تو یہ اب تجارت کی غرض سے نکل جائے گی۔ تجارت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے اس لیے لی ہے کہ اس سے میں کچھ آمدنی حاصل کروں، کچھ میری اس سے آمدنی شروع ہو جائے۔ یہ تجارت ان معنوں میں تو ہے کہ نفع حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ مال تجارت زکوٰۃ والا نہیں ہے۔ مال تجارت
زکوٰۃ والا مال تجارت وہ ہوگا جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا اور بیچنے کی نیت اس پر باقی ہے. بیچنے کی نیت اس پر، بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بیچنے کی نیت سے خریدا اور بیچنے کی نیت اس پر باقی. اچھا، اس مسئلے کا تعلق لوگوں کے دل سے ہے، نیت سے ہے نا. اب نیت اللہ بہتر جانتا ہے، نیت ہمارے معاملات کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے نیت اور دلوں کے راز وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لہذا اس میں یہ قطعاً کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جب وقت آئے تو بول دے کہ بھئی میری نیت ہی نہیں تھی، میں نے تو اس نیت سے خریدا ہی نہیں ہے. اور ویسے وہ اسی نیت کے ساتھ وہ چیز پلاٹ اس نے لیا ہے، مکان اسی نیت کے ساتھ لیا ہے. تو جو آپ کے دل کی نیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اور ان معنی میں اگر نیت میں رد و بدل لائیں گے تو بہرحال پھر ظاہر ہے آپ کو کوئی دنیا کا مفتی تو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ کو جو مسئلہ پوچھیں گے اسی کا جواب ملے گا، بقیہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کی نیتیں کیا تھیں. اچھا، وہ اموال جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، حاجت اصلیہ والا مال یعنی جس چیز کی عموماً ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور دوسرا مال غیر نامی. اچھا، جو پیچھے ہم نے 4 طرح کے مال پڑھے نا، وہ مال نامی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ایک خاص فقہی اصطلاح ہے، اور اس اعتبار سے ان کو 4 کو مال نامی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہے مال غیر نامی. غیر نامی یہ بقیہ کئی طرح کی ایک لمبی جو ہے وہ لسٹ آ جائے گی. حاجت اصلیہ وہ چیزیں جو عموماً زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، اور ان کے بغیر کسی طرح کے بھی گزر وہ انتہائی آدمی کو تنگی والا اور دشواری والا ہوتا ہے. اب یہ نیچے کتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا داری کے ضروری گھر کے سامان، رہنے کا مکان، سواری، گاڑی، کتابیں، سردی گرمی کے کپڑے، اور یہ تمام تر اور چیزیں جو اس میں موجود ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں. ٹھیک ہے، آپ کی ایک کمپنی ہے، آپ نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، تو اب یہ مشین آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لی، بلکہ مشین سے سامان جو نکلے گا وہ بکے گا. جو بنائیں گے، سامان بنائیں گے، وہ بکے گا. تو مشین مال تجارت نہیں، مشین مال تجارت نہیں ہے. اب کئی لاکھوں قیمت والے، یعنی یوں آدمی غور کرے تو یہ کتنی ایک لمبی فہرست ہے جن پر زکوٰۃ نہیں شریعت نے رکھی. اب دیکھیں، مکان، فرنیچر، گودام، کتابیں، دکان، فلیٹ، موبائل، لیپ ٹاپ، اس طرح جنریٹر، اور یہ کرتے کرتے یہ ساری آپ آخر تک دیکھیں، ایک لمبی فہرست ہے یعنی جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی یوں آدمی سوچے کہ زکوٰۃ تو بڑی تھوڑے مال پر ہے، اور وہ بھی دینا لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. بھائی ایک بندہ سال کے دوران بالفرض اس نے اپنا 1 کروڑ کا مکان بیچا اور 4 کروڑ اپنا مال کاروبار سے نکالا اور 5 کروڑ کا مکان لے لیا، تو کتنا اس نے خرچ کیا؟ 4 کروڑ، جس پر زکوٰۃ ایک طرح کی اگر کرنسی ہوتی تو زکوٰۃ ہوتی، لیکن اس نے مکان لے لیا. تو کیا شریعت اسے کہے گی کہ اس مکان کی زکوٰۃ ادا کرو، جبکہ اس نے رہنے کے لیے لیا یا کرائے پہ دینے کے لیے؟ زکوٰۃ نہیں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. شریعت نے کسی کو یہ نہیں کہا ہوا کہ تمہارا اس گاڑی سے گزارا ہو سکتا ہے تو اوپر والے ماڈل کی گاڑی کیوں لیے، نئے ماڈل کی گاڑی کیوں لیے، فلاں ماڈل اتنے سستی تھی، اس میں گزر ہو سکتا ہے تو اس والے ماڈل کی گاڑی کیوں لی کہ اتنے لاکھوں روپے مزید آپ نے خرچ کر دیے. آپ کا گزارا ایک عام نارمل علاقے میں ہو سکتا ہے، آپ نے گھر کلفٹن میں کیوں لیا، آپ نے گھر گلشن میں کیوں لیا، آپ نے ڈیفنس میں کیوں لیا؟ شریعت بالکل آپ کو اس چیز سے، یہ ہماری اپنی چوائس پر اور مرضی پر. تو حاجت اصلیہ جس میں یہ گھر ہے اور یہ اتنی چیزیں ہیں، فیکٹری، گودام، پتہ نہیں کیا کیا آپ لگا رہے ہیں، اور ان تمام کے اوپر یہ زکوٰۃ کا کوئی معاملہ نہیں رکھا. تو اس لیے زکوٰۃ کے اموال تو شریعت میں بڑے ہی تھوڑے ہیں. اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے اموال وہ گنتی کے چند بنتے گئے جن کی زکوٰۃ کی ادائیگی. صلی اللہ علیہ محمد. تو ہمارے چیپٹر سے 2 باتیں، 2 ہم نے چیزیں بالکل کلیئر کر لیں، اور تیسری ہمارے آگے جو ہم بڑھیں گے وہ ہے نصاب زکوٰۃ. کیا ہے وہ؟ نصاب زکوٰۃ، ایک خاص اماؤنٹ کہ جس پر ہماری یہ زکوٰۃ کا پورا اس پر دار و مدار ہے
کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا سونا چاندی کرنسی یہ وہ سب ان کو ایک اموال کے طور پہ پڑھا ہے کہ یہ مال زکوٰۃ کے ہیں، لیکن کتنا کون سا مال ہوگا کہ زکوٰۃ ہوگی تو اس کے لیے باقاعدہ نصاب وہ بیان کر دی گیا۔ اچھا ایک وہ ہوتا ہے جس آدمی کے پاس کافی پہلے سے زیورات بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا کیش اتنا ہے، اس کو اس طرح کی پوری باریک بات سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کتنا اماؤنٹ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہی ہے۔ یہ ہم اس کے لیے بطور خاص کہ جو ایک صاحب نصاب بن رہے ہیں اور ایک ابتدا ہے یا ایک سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نصاب ہوتا کتنا زکوٰۃ کا، تو دیکھیں یہ اس اعتبار سے یہ مسائل سیکھنا یہ ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سونا حدیث پاک کے اندر جو موجود ہے نا وہ ہے اس کا 20 دینار۔ کیا ہے؟ 20 دینار۔ اچھا یہ 20 دینار جو سونا تھا نا، اس کا جب ہم نے وزن نکالا تو یہ بن گیا 7.5 تولے۔ یہ کیا بنا؟ 7.5۔ اسی کو گرام کے اندر لے کے آئے تو 87 گرام۔ تو بیسک جو الفاظ حدیث پاک میں نصاب سونے کا ہے تو وہ ہے 20 دینار۔ کیا ہے؟ چاندی کے اندر آئیں گے تو درم، یہ درم نہیں دبئی والا، بلکہ اس درم سے مراد ایک 200 درم وزن، 200 درم کا، اس کو ہم نے تولے میں نکالا تو 52.5 تولے چاندی بن گئی، اور اگر اسی کو گرام میں نکالا تو 612 گرام یہ اس کی ایک وہ وزن بن گیا۔ تو اگر صرف سونا ہے کسی کے پاس، صرف سونا ہے تو اس کا نصاب کیا بنا؟ 7.5 تولے۔ کیا بنا؟ یا سونے کا کوئی نصاب دیکھنا چاہے تو وہ 7.5 تولے، ٹھیک ہے، 87 گرام اس کو 0.48۔ چاندی ہے تو 612.36۔ اچھا آگے آپ دیکھیں تیسرے نمبر پر نقدی و کرنسی، نقدی و کرنسی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا اپنا کوئی نصاب نہیں، اس کا اپنا، چاندی کے نصاب کے برابر رقم لازم ہو جائے گی تو زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی۔ مال تجارت اپنا کوئی نصاب نہیں، یعنی جیسے سونے کا اپنا نصاب ہے نا 7.5 تولے، چاندی کا اپنا ہے 52.5 تولے، لیکن مال تجارت اور نقدی کرنسی اس کا نصاب کیسے نکالیں گے؟ تو وہ چاندی کے برابر جب قیمت ہو جائے گی تو اس کا نصاب نکلے، یعنی چاندی کے برابر یہ مال تو زکوٰۃ کا مال ہے بھائی۔ کرنسی آپ نے پیچھے مال زکوٰۃ میں سے جب اس کو سمجھا ہم نے تو کرنسی مال زکوٰۃ میں سے، مال تجارت مال زکوٰۃ میں سے، مال تجارت کرنسی یہ سب مال زکوٰۃ میں سے ہیں، لیکن ان کا نصاب کیا ہوگا؟ تو چاندی کا نصاب کے اعتبار سے دیکھیں گے، فی زمانہ اس کو ہم چاندی کے دیکھیں گے۔ اگر سونے کا میں لفظ کیوں نہیں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، سونے کا اگر کہیں نا کسی کے پاس کرنسی کیش ہے تو سونے کا حساب دیکھیں گے تو اس کا مطلب 16-18 لاکھ روپے ہوں تو زکوٰۃ ہو، لیکن اگر یہی چاندی کے اندر آئیں گے تو 1,40,000 45,000 35,000 ریٹ آگے پیچھے جو ہوتا رہتا ہے، یعنی 52.5 تولے دیکھیں گے تو 1.5 لاکھ کے اندر اندر یہ نصاب بن جائے گا۔ تو جس بھی نصاب کو، بیسک نصاب سونا چاندی، اب کرنسی اور مال تجارت جس کا بھی نصاب پورا ہوا، فی زمانہ چاندی سستی ہے اور اس کا نصاب پہلے پورا ہو جاتا ہے تو چاندی کا حساب دیکھا جائے گا اور ہر سال 2.5% ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی گی؟ اچھا یہ والی بات آگے اب کہ بھائی سونا بھی اگر کسی کے پاس ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں اور مال تجارت بھی ہیں، کبھی ایسا ہوگا مال تجارت ہے اور سونا ہے، کبھی یہ چاندی ہے، کبھی ایسا ہوگا صرف سونا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں یا خواتین ہیں صرف سونا ان کے پاس ہے، کبھی ان کے پاس چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، کیش ہے۔ تو اب اس کے نصاب کیسے دیکھے جائیں گے؟ اب اس کا نصاب، بات سمجھ آ رہی بھائی؟ اب اس کا نصاب کیسے دیکھیں؟ پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں صرف سونا ہے، کیا ہے؟ تو آگے آپ نے دیکھا آگے لکھا سونا چاندی نقدی تجارتی مال، اس کے نیچے یہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے۔ تو اب آپ نصاب اس کا ہوگا 87 گرام، جب تک سونا یہاں تک نہیں پہنچا تو وہ صاحب نصاب نہیں، اگر اتنا سونا ہے تو صاحب نصاب، یعنی 7.5 تولے صرف سونا ہے
7.5 تولے ہوگا زکوٰۃ، یعنی وہ نصاب ہے۔ صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک 52.5 تولے یعنی 612 گرام یہ نہیں بنے گی تو اس وقت تک اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ اب تیسری صورت آ جائے، کوئی سے 2 مال، کوئی سے یعنی تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی، اب کیا فارمولہ ہوگا زکوٰۃ کے اعتبار سے؟ تو آگے یہ نتیجہ اس کا بیان کرتے ہیں۔ اب 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو چاندی کا اعتبار ہوگا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، اچھا 52.5 تولے۔ کوئی سے 3 مال ہو تو 612 گرام چاندی، کوئی سے 4 مال ہو چاندی، کوئی سے 4 مال ہو۔ اب یہ آپ نے یعنی ان مثالوں میں آپ بالکل واضح ہیں، کہیں سونا اور نقدی جمع ہو رہی، کہیں پر آپ چاندی اور نقدی کو جمع کریں، کہیں صرف تجارت کا مال ہے کوئی اور پیسہ پائی نہیں ہے تو چاندی کا اعتبار کریں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 52 صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، 7.5 تولے جب تک نہیں ہوگا تو وہ صاحب نصاب، وہ صاحب نصاب کیوں؟ اس کے پاس صرف کیا ہے؟ صرف سونا، اس کے پاس نقدی رقم، اس کے بعد چاندی، اس کے بعد مال تجارت، یعنی اور کوئی شے نہیں ہے، صرف سونا ہے تو نصاب وہی رہے گا جو حدیث میں موجود ہے، 7.5 تولے۔ چاندی ہے، سونا نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کچھ بھی اور نہیں ہے، مال زکوٰۃ میں سے، اموال زکوٰۃ میں، تو جب تک 612.36 نہیں ہو جائے یعنی 52.5 تولے چاندی نہیں ہوگی تو بھی زکوٰۃ ان پر لازم ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ 2 چیزیں مل جائیں گی، کچھ سونا، سونے کے ساتھ جب بھی کوئی چیز مل جائے یعنی پیسہ ملے، چاندی ملے یا مال تجارت مل جائے، مال تجارت، تو یہ نتیجہ ہے۔ یہ سارے ان لوگوں کے سوالوں کا جواب ہو گیا کہ حضرت صاحب ہمارے پاس 3 تولے سونا ہے، 3 تولے پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ہم ان سے اگلا سوال کریں گے، 3 تولے پہ واقعی زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے صرف سونا ہی ہے، چاندی ہے؟ وہ سامنے والا کہے نہیں چاندی نہیں ہے۔ نقدی رقم ہے؟ نہیں نقدی رقم بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں۔ پرائز بانڈ ہے؟ پرائز بانڈ بھی نہیں ہے۔ مال تجارت ہے؟ مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جواب آپ کے سامنے ہوگا، زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ نصاب ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب خود وہ کہیں نہیں تھوڑے سے رقم بھی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں پیسے تھوڑے سے پیسے ہیں، کتنے؟ نہیں وہ تو 1000 2000 500 یہ تھوڑے سے ہیں، اچھا چاندی وہ بس معمولی سی ہے، اچھا نہ بھی ہو 2 مال جمع ہوئے تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا 2 تولے سونا، اب یہ نہیں دیکھنا، 2 مال جمع ہوئے دونوں کی آپ قیمت نکال لیں، مثال کے طور پہ 2000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، آج سے زائد 2000 روپے ہیں، اور ادھر 2 تولے سونا ہے، تو 2 تولہ سونے کی جو قیمت بن گئی اس میں پلس 2000 کریں گے تو یہ چاندی کی 52.5 تولے سے کئی گنا زیادہ رقم بن جائے گی، ایسا ہی ہے نا؟ تو یوں ہے، تو یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، یعنی مطلقاً سونے کی زکوٰۃ یوں نہیں ہم چاندی کے حساب سے کہتے ہیں، سونے کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مال ملے گا تو اس کا حساب پھر چاندی والا ہو جائے گا، پھر اس کا حساب کیا ہو جائے گا؟ چاندی والا۔ لیکن اکیلا سونا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس، 7 تولے بھی اس کے اوپر ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ زکوٰۃ، لوگ بولتے ہیں یہ تو آپ نے طریقہ بتا دیا، ہم صرف سونا لے لیں گے، بھائی ٹھیک ہے لے لو، شریعت نے بتایا، ہم نے کیا شریعت نے آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں رکھی؟ اگر آپ سونا لے لیں واقعی سونا، پھر آپ کے پاس ہو اتنا ہی، یہ نہیں کہ سونا اور ساتھ کچھ کرنسی تو رکھو گے آپ، کچھ نہ کچھ پیسے تو رکھو گے اپنے پاس، یعنی ملکیت کا اعتبار ہے۔ تو لہذا وہ عورتیں، وہ بہنیں، وہ خواتین جن کے پاس واقعی سونا ہے 4 تولے 5 تولے 6 تولے، لیکن ان کے پاس اپنی ذاتی ملکیت میں پیسے نہیں ہیں، کیش نہیں ہے، نقدی رقم نہیں ہے، شوہر نے گھر کے خرچے کے لیے دیے ہوئے جو اس کی ملکیت نہیں ہے تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتے، وہ شوہر کی ملکیت ہوتے ہیں، اپنا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک وہ 7.5 تولے نہ ہو جائے۔ امید ہے نصاب، یہ زندگی کا نصاب یاد رکھنا ہے زکوٰۃ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی
اگر ہم نے سونا چاندی ہے تو اس کو بھی اس اعتبار سے دیکھ لیا، اور اگر یہ 2 یا 3 اموال جمع ہو رہے ہیں تو پھر اس کو اس زاویے سے ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا سیشن جو ہے وہ 3 پوائنٹ اس کے مکمل ہوئے۔ شرائط زکوٰۃ بھی ہے، اور اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، اور اس کے بعد آئے گا مصارف زکوٰۃ۔ کچھ ہاتھ اٹھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ انصار بھائی بتائیں گے ابھی لینا ہے یا اگلا پوائنٹ بھی کرنا ہے، اور کچھ جو ہے وہ جی زائد حاجت سے زائد رقم جو بھی ہو جی اللہ صحیح۔ اچھا سوال بھی جائیں گے، ہمارے جتنے بھی ساتھ ہیں وہ بھی سوالات ان کو سن لیں گے تو اچھا ہے، فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا مصارف زکوٰۃ 4 چیزیں ہم اہم سمجھ آتے ہیں، پھر اس کے بعد مصارف کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کی بھی پوری ایک ڈیٹیل بیسک قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 60، یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں سارے مصارف بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سوال کرنے آتا زکوٰۃ کے لیے، آپ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے تھے اس میں سے تمہارا شمار کس میں ہے، اس میں تم کس کے اندر آتے ہو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اس کو پڑھی جاتی، اگر وہ اس میں سے کوئی اپنے لیے بتا دیتا کہ میرا فقراء میں شمار ہے، مسکین میں ہے، یا میرا شمار جو ہے وہ فی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل کس میں آتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زکوٰۃ میں سے دیتے تھے، اور ورنہ پھر صدقات عام نافلہ اگر ہوتے تھے تو وہ ان کو دیے جاتے تھے۔ تو یہ بیسک یہ حکم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، عامل زکوٰۃ یعنی جن کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا جاتا تھا اس دور میں، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا اللہ کا یعنی یہ فرض ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر پورے ان کی ایک ڈیٹیل تفصیل ہے جس کو یہ سامنے یہ نشان کہاں سے لگا بھائی؟ فقیر، مسکین، مقروض، فی سبیل اللہ، مسافر، یعنی اس میں بطور خاص ان چیزوں کو شمار کے جو آج بھی جن کے اوپر خرچ کی جا سکتی۔ ہم بطور خاص جو بات کریں گے نا فقیر اور مسکین کے اعتبار سے، جس کو شرعی فقیر ایک مستحق زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہو، مال نامی ہو یا مال غیر نامی ہو۔ یہ دونوں لفظ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ مال نامی یعنی اموال زکوٰۃ، کیا ہے؟ اموال زکوٰۃ۔ مال غیر نامی یعنی اموال زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے، لیکن وہ اس کی بھی حاجت والا نہیں ہے، وہ اس کی بھی حاجت والا نہیں ہے، حاجت سے زائد مال ہے۔ تو وہ کسی بھی طرح کا کوئی مال، یعنی خلاصہ یہ نکلا 52.5 تولے چاندی، جیسے اس کا حساب یہاں پہ نا 17 جنوری کو جب یہ پریزنٹیشن بنی تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 1,36,500 روپے بنتے، ٹھیک ہے۔ اب بھی 52.5 تولے چاندی کی رقم، یعنی آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی، یہ ہے شرعی فقیر۔ کیا ہے؟ شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ اس کی تعریف ہے کہ اس کے پاس مال ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، اتنا نہیں ہے کہ وہ، لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یار وہ کماتا ہے تو کمانے والے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ غلط ہے۔
اگر کوئی کماتا ہے دیکھا یہ جائے گا کما کیا رہا ہے بچا کیا رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ زکوٰۃ کوئی معذوروں کے لیے نہیں ہوتی کہ بس جو معذور ہے یا کوئی بیوہ ہے گھر میں تو بس اسی کے لیے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ شریعت نے اوورال لوگوں کی حاجتوں کے لیے. آپ کے پاس کئی ضرورت مند حاجت مند کام کاج والے کئیوں کے ایسے پرابلم ہوتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہوں گے، رشتہ داروں میں شیئر کرتے ہوں گے، تو آپ نے اس کو اسی پیمانے پر دیکھنا ہے. 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر اس کے پاس مال کیش کی صورت میں یا اتنا ہی اس کے پاس سونا چاندی ہو یا حاجت سے زائد اس کے پاس ایسا سامان بھی ہے کہ جو اس زمرے میں آتا ہے، تو اگر تو اتنی برابر ہے تو وہ شریف فقیر نہیں ہے، اور اگر اتنی برابر نہیں تو پھر وہ شریف فقیر ہے. پھر وہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کے پاس اتنا مال تو ہے، کچھ نہ کچھ مال ہے، لیکن وہ خود صاحب نصاب نہیں، خود صاحب. چلو اس کو اور بات کو کھول دوں. ایک بندہ 40,000 روپے کماتا ہے اور 50,000 روپے اس کے پاس سیونگ موجود ہے. 50,000 اس کے پاس سیونگ ہے، تو یہ 50,000 بھلے اس کے پاس موجود ہے، اس تعریف کے پیش نظر آپ بتائیے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے گا؟ تو اس کا مطلب وہ شریف فقیر ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا، شریف فقیر جو ہوگا نا اس کو مانگنا جائز نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھیں. شریف فقیر کو مانگنا جائز نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے وہ لے، ایسا نہیں، کیونکہ ابھی اس کے پاس موجود ہے. شریعت نے جو مانگنے کی کیٹیگری رکھی نا وہ مساکین کے درجے میں، جن کے بعد ابھی کا کھانا ہے اگلے ٹائم کا کھانا ہی نہیں، ایسی کیفیت میں کوئی آیا ہوا ہے، ایک وقت کا کھانا بھی ان کے پاس کوئی جمع نہیں ہے. یعنی اس کے پاس مال تو کجا 50,000 10,000 5,000 جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے. اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہوتی کہ وہ کسی سے مانگ سکتا ہے. پیشہ ور بیکاریوں کو دینا بھی نہیں چاہیے، جو پیشہ جن کا بن چکا یہی، تو یہ بہت پھر لوگوں میں جب زکوٰۃ کسی کو لگ جائے نا، زکوٰۃ کی کوئی لت میں پڑ جائے. یاد رکھیں ایک حدیث پاک میں فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال سے ملے گا وہ اس مال کو ہلاک کر دے گا. زکوٰۃ کا مال جس مال سے، اس کی 2 تشریح. ایک یہ ہے کہ ایک صاحب نصاب آدمی تھا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس نے زکوٰۃ ادا، مثلا ایک آدمی ہے اس کے پاس 20 لاکھ روپے موجود ہیں، اب اس پر زکوٰۃ بنتی تھی، سال گزر گیا تو وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں. اس نے زکوٰۃ ادا، تو اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کہلائے گا کہ اس نے اپنے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ملایا ہوا ہے، اپنے مال کے ساتھ ہے، تو یہ مال بھی ہلاکت کی اس پر وعید ہے کہ وہ جس پہ زکوٰۃ اس کی ادائیگی نہیں. اچھا، ایک یہ کہ سامنے والا حقدار نہیں ہے اور پھر بھی وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے، تو اس نے بھی زکوٰۃ کا مال اپنے پاس ملا لیا، زکوٰۃ کا مال ہے، تو یہ بھی ہلاکت ہے. تو زکوٰۃ کا مال جہاں بھی ہو، اور اس لیے زکوٰۃ سے حتی الامکان لینے اور اس طرح کا پیشہ اختیار کرنا یا اس چیز میں پڑ جانا، کیونکہ بعض اوقات کچھ سیٹ لوگوں کو اس طرح کی زکوٰتیں دے کر ان کو زکوٰۃ پہ لگا دیتے ہیں، وہ بنی زکوٰۃ پہ جاتے ہیں، وہ کام کاج بھی چھوڑ جاتے ہیں، نوکری چھوڑ جاتے ہیں کہ کسی نے اس وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ دے دیے، لاکھوں روپے مل گئے. میرے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میرا اچھا خاصا ملازم تھا، 30,000 کماتا تھا، لیکن مارکیٹ میں کسی سے اس کی ہاں نو اچھی ہوگی، سلام دعا، اس نے اس کو شیئر کیا معاملہ، میں نے مکان لینا ہے، یہ کرنا ہے، اس نے اس کو اٹھا کر 15 لاکھ 20 لاکھ زکوٰۃ کے پیسے دے دیے. اب جب سے اس کو پیسے ملے وہ نوکری چھوڑ گیا، اب نوکری بھی نہیں کر رہا، میرے پاس کام بھی نہیں کر رہا، مارکیٹ میں بھی نہیں کر رہا، اور نہ مکان لیا ابھی تک، نہ مکان لیا ابھی تک. کیا کر رہا ہے بھائی؟ بولے اب زکوٰتیں اکٹھی کر رہا ہے کہ کسی کا ذہن بنا دو یہ اتنی لے لوں گا پھر میں اس کے ساتھ اپنا، تو یہ کیا ہے، اپنے آپ کو اس چیز میں ڈال لینا. اس لیے زکوٰۃ کی جو لت پڑ جائے، عادت پڑ جائے کہ لوگ ناحق طریقے سے زکوٰۃ وصولی والے بن جائیں، ایک تو دوسروں کے حق تلفی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پھر خود بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا کہاں سوال کرنا ہے، کہاں، یہ بڑا اہم اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. آج کل لوگوں کے بکثرت زکوٰتیں میں سمجھتا ہوں بعض اوقات مکان کے لیے، علاج کے لیے، شادی کے لیے،
ایک طرح کے زکوٰتوں کے ضیاع بھی بہت ہوتے ہیں۔ مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے مکان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کس پیمانے پر دیکھیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس پیمانے پہ دیکھیں شروع میں، ابتدا میں، سمجھ، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، میرے پاس 5 لاکھ ہیں، لیکن 5 لاکھ کا مکان ہے، نہیں ملے گا۔ 5 لاکھ کا مکان ہے لیکن 5 لاکھ میرے پاس ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قانون اور اصول کے تحت کیا وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے؟ وہ تو اپنی دے گا زکوٰۃ، تو اپنا کوئی ڈھونڈ بندہ بھائی، تو 5 لاکھ تو تیرے پاس یہ رکھے ہوئے ہیں جب سے، تو خود صاحب نصاب ہے، تو زکوٰۃ کہاں سے لے گا؟ تو اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یار 5 لاکھ ہے اس نے، اچھا کبھی وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ 2 لاکھ جو ہیں وہ حاجی عبدالغفور نے دیے، 2 لاکھ حاجی عبدالشکور نے دیے، اب میرے پاس ہوگا 4۔ تو بھئی حاجی عبدالغفور نے جو 2 لاکھ دیے تھے نا، وہ تو زکوٰۃ ادا ہو گئی کیونکہ شروع میں تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو جو حاجی عبدالشکور نے دیے وہ تو ادا ہی نہیں ہوئے، وہ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اب تو زکوٰۃ کا حقدار ہی نہیں رہا۔ جب تیرے پاس 2 لاکھ آ گیا تھا، پہلے جس نے پہلے بندے نے دے دیے، چلو وہاں تو ادا ہو گئی کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، مائنس تھے، لیکن جب آپ 52.5 تولے چاندی کے مالک بن گئے تو دوسرے کی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، سمجھ رہے بات؟ اب آپ اسی طرح اب آپ بھی کہیں گے کہ مفتی صاحب مکان کہاں سے آئے، 4 لاکھ روپے، تو بھائی یوں ان چیزوں کو یوں نہیں دیکھا جاتا مکان کہاں سے آئے۔ جب آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو کہ نہیں۔ مالدار اتنی محنت سے مال کماتے ہیں، یقین کریں زکوٰۃ کی ادائیگی میں اتنی سستیاں کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہاں سے پیسے کدھر، یہ تھوڑی سی نہ سیکھتے ہیں، نہ کسی سے جا کے مشورہ کریں گے اور کہیں گے ہم نے فلاں جگہ زکوٰۃ ادا کر۔ اچھا اسی میں ایک درست طریقہ ہو سکتا ہے، اگر کسی کے پاس 5 لاکھ ہے، سامنے والا واقعی حقدار، ایسا لگ رہا ہے کہ پریشانیاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ یار اس کو مکان دلا کے تھوڑا خود کفیل کر دیں۔ اچھا اب اگر اس سے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی تو مکان بکنگ کروا، خرید مکان، جا کے مکان کا سودا کر۔ عام طور پہ یہ نارملی مکان خریدتے ہیں، 18 لاکھ خریدے گا، 20 لاکھ والا فلیٹ خریدے گا۔ اچھا اب یہ 5 لاکھ روپیہ تھا، یہ 5 لاکھ اس نے لیا، یہ جا کے مالک مکان کو دے دیا اور 20 لاکھ کا سودا کر لیا۔ 20 لاکھ کا اس نے کیا کیا، 5 لاکھ دے دیے، تو یہ کتنے کا مقروض ہوا، 15 لاکھ۔ تو اب جو اس کے بعد اس کو زکوٰۃ کی مد میں بھی دے گا تو مقروض کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، مقروض کو بھی زکوٰۃ، تو یوں اس اعتبار سے یہ جائز ہو جائے گا دینا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے، اور اگر ان کو نہیں دیکھتے تو پھر کئی چیزوں میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ شریف فقیر ہونے کے باوجود جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ایک تو ہم نے پیمانہ پڑھ لیا کہ شریف فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی اور وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، مالک نہ ہو، اگر مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، اس زاویے۔ اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جو ہیں بھی غریب، بالکل ہی غریب ہیں، 52.5 تولے کیا، ان کے پاس 10 روپے نہیں ہیں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ کس کو؟ ہاشمی، سادات میں سے ہیں، کیا ہیں؟ بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ سادات ان میں کچھ، لیکن ہاشمی میں وسعت ہے، ہاشمی میں وسعت آتی ہے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث، یہ ان کی سب کی اولادیں جو ہیں وہ بنو ہاشم کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ تو یہ ہاشمی ہونا بڑی وسعت والا ہے۔ سید جو ہم کہتے ہیں نا، سید سادات، سید تو خاص حضرت حسنین کریمین کی اولادیں، بات سمجھ آئی؟ اب اس میں حضرت حارث کی، حضرت عباس کی، حضرت عقیل کی، حضرت جعفر کی، یہ ان کی جو دیگر، اسی طرح حضرت علی کی بھی جو دوسری ازواج سے اولادیں تھیں جن کو علوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہاشمی ہیں۔ کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ صرف سید کو نہیں، بنو ہاشم کے لیے حرام ہے۔ کیا ہے؟
یعنی وہ اگر مالی طور پر غریب بھی ہوں، کوئی شریف فقیر بھی ہوں، تو ان کو زکوٰۃ، کافر غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی، نہ وہاں زکوٰۃ ادا ہوگی، جس کو زکوٰۃ دی جائے گی مسلمان ہو۔ شوہر بیوی، شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتا۔ اب بھلے شوہر جتنا بھی غریب ہو، بیوی اپنے زیورات کی زکوٰۃ شوہر کو، اسی طرح شوہر بیوی کو نہیں دے گا، ورنہ باہر جائے گی کہاں سے زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے، شوہر بیوی کو دے دے گا، بیوی شوہر کو دے دے گی، تو ایسا نہیں، یہ دونوں نہیں۔ اچھا، غنی کی نابالغ اولاد، بعض اوقات نابالغ بچے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو نابالغ بچے کو زکوٰۃ اس صورت میں دی جا سکتی ہے کہ جب اس کا والد بھی شریف فقیر ہو، اس کا والد بھی، سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر والد اس کا شریف فقیر نہیں ہے، غنی ہے، تو اب نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اچھا، اس کے آگے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، سارے اوپر تک، اور جو ہمارے بچے ہیں، یعنی بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں نیچے تک، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ شریعت ویسے ہی حق رکھا ہے کہ یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کی ہم مدد کریں گے، ان پہ خرچ کریں گے اپنا، بات سمجھ پہ؟ کسی کے والدین غریب ہیں تو کیا یہ کہیں گے زکوٰۃ سے وہ کرے گا؟ بھائی غنی پر اس کا خرچہ واجب ہے، غنی پر اس کا کیا ہے؟ بھائی اپنے بچے اس کے خرچہ اٹھائیں گے نا، تو اس لیے یہ جگہیں ایسی ہیں، شوہر بیوی پر خرچ کرے، بیوی شوہر پر خرچ کرے، جس کی جو طاقت وسعت ہے۔ اسی طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، شریعت نے ویسے ہی خرچے یہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں رکھا ہوا کہ یہ زکوٰۃ کے اوپر رہیں۔ اچھا، کچھ ایسے رشتہ دار کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جبکہ وہ غنی اور ہاشمی نہ ہو، غنی اور ہاشمی نہ ہو۔ اب یہ آپ نے دیکھا، ماں باپ کو نہیں دے سکتے اور ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی، لیکن جو سائڈوں پہ رشتے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بھائی، بہن، خالوں، خالائیں، ٹھیک ہے، پھپھا ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی آگے یہ رشتے بیان کیے گئے، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، اور جیٹھ، جٹھانی، ماموں، ممانی، ساس، سسر، نند، بھاوج، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، اور آگے یہ دیور بھابھی اور سب جو کیٹیگری بیان کی ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور رشتہ داروں میں افضل بھی یہی ہے کہ اگر غریب ہیں، حقدار ہیں، تو ایک پہلا حق بنتا ہے کہ ان رشتہ داروں کو دی جائے۔ ہمیں اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کیونکہ ہم ان کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ بہرحال دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال پورا ہماری الحمدللہ پریزنٹیشن آج یہ مکمل ہوئی، اور یہ آخر میں جو ایک چارٹ ہے، یہ زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے، جب زکوٰۃ کو ہم نکالیں گے تو اس اعتبار سے یہ پورا ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ آپ کو مل جائے گا کہ زکوٰۃ کن کن مال پر ہے، یہ سارے آپ ایک جگہ جمع کر دیں، اور آگے وہ چیزیں کہ جو آپ مائنس کرتے جائیں گے کہ یہ مائنس، یہ مائنس، یہ مائنس، یہ مائنس، تو جب یہ سارا کریں گے تو یہ اس پر انشاءاللہ یہ آپ کے پورے زکوٰۃ کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے سونا لکھ لیا بالفرض 5 لاکھ روپے کا، چاندی لکھی 10,000 روپے کی ہے، کیش آپ نے لکھا 10 لاکھ روپے کیش ہے، مال تجارت پلاٹ رہے اس کی ویلیو اتنی ہے، یہ سارا کچھ آپ نے بنایا تو آپ کا بن گیا بھی 90 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں کہ جن کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب آپ دوسری طرف آگے ایک پرچہ وہ اٹھا لیں، آپ نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کمیٹیاں جو آپ کی نکل چکی ہیں اور ابھی آپ نے بھرنی ہیں، ان کے پیسے آپ نے قسطیں بھرنی ہیں، وہ چیزیں بھی مائنس کر لیں۔ کئی اور طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ان کو مائنس کرتے جائیں، جب یہ مائنس کریں گے تو پھر آخر میں پورا یہ جواب کا خلاصہ آ جائے گا، اور اس طرح ہی یہ ہماری زکوٰۃ بھی انشاءاللہ درست ادا ہو جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کچھ سوالات بھی 10:15 تک ہم نے ختم بھی کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سوال، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، میکسیمم سب کی تو باری آنا مشکل ہے، ٹائم کم ہے، پر کوشش کریں کہ ایک سوال آپ لیں گے تو باقیوں کی کیوریز جو ہے نا وہ ادھوری نہیں رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ سوال اللہ یہ کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس اتنا ہی مال ہے، صاحب نصاب تو ہو گیا، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہی وہ نصاب کی کیٹیگری سے نیچے چلا جاتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ اس پہ واجب ہی ہوگی؟ جیسے سونا بالکل 7.5 تولہ ہے، صرف سونا ہی ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ اگر وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا تو وہ مال نصاب سے کم ہو جائے گا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ اب نصاب سے کم ہوگا بیسک. اگر اس وقت اس کا نصاب پورا ہے تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. اگر پہلے سے ہی اس کا کچھ نہ کچھ کم ہے اور ہے ہی صرف سونا ہے تو ظاہر ہے جب تک وہ پورا نہ بچے تو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اب اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد کچھ پوائنٹ اس کے نیچے آئے ہیں تو زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی اس میں. اچھا اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آئے گا، کوئی اتنا بڑا نیچے آئے گا نہیں اس اعتبار سے نا کہ اس کو کہیں کہ بالکل وہ وہاں تھا اور یہ زمین پہ. 2.5% زکوٰۃ سے اتنا وہ نیچے نہیں آئے گا، لیکن نصاب سے کم بھی ہوا اس کو اس مال کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی. اچھا حضرت، یہ سوال یہ تھا کہ جیسے کسی فلیٹ کی یا پلاٹ کی بکنگ کرائی، وہ 50 لاکھ کی چیز ہے، 30 لاکھ دے دیے، 20 لاکھ دینے ہیں. تو اب جو 30 لاکھ دے چکے ہیں، اگر اب چیز تو ملی نہیں، اب وہ ایک طرح سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا وہ 30 لاکھ مال نصاب میں شامل ہوگا، یا کیا وہ 20 لاکھ جو دینا ہے کیا وہ قرض تصور ہوگا؟ اس میں کیا حکم ہوگا؟ اس کا پہلا سوال تو آپ سے ہی میں کروں گا کہ پلاٹ یہ جس کی ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، بالفرض زکوٰۃ کی وہ بنتی ہے، تو یہ اموال زکوٰۃ میں سے کس میں آئے گا؟ پلاٹ تو نہیں ملا نا ابھی، تو ہم نے پیسے ہی دیے ہیں خرید. نہیں، اس میں انویسٹمنٹ کے پرپز سے لیا ہے، نہیں، رکھنے کی نیت سے پلاٹ کو کس نیت سے خریدا؟ رکھنے کی نیت سے خریدا. رکھنے کی نیت. تو جب رکھنے کی نیت سے ہے تو یہ مال زکوٰۃ نہیں، یعنی کیونکہ تجارت میں آیا ہی نہیں ہے کہ جب آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو مال تجارت بنے گا. اب آپ نے رکھنے کے لیے پلاٹ لیا ہے تو یہ مال تجارت نہیں، تو لہذا پلاٹ کی قیمت کا کوئی اعتبار بھی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ 20 لاکھ جو آپ نے بھی بھرنے ہیں تو وہ آپ پر ایک طرح کا قرضہ ہے، اس کو آپ مائنس کر سکتے، اس کو مائنس کریں گے. پلاٹ ایسا ہے نا، ابھی تو سوسائٹی بن رہی ہے، آج کی تاریخ میں پلاٹ کا وجود نہیں ہے. صحیح، ابھی بھی پلاٹ ہی تصور ہوگا. پلاٹ ہی تصور ہوگا نا، یعنی جہاں پر جس طریقے سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے علیحدہ کہ اس کی خرید و فروخت پر جو بھی شرعی کلام ہو کہ کب اس کی درست خرید و فروخت ہوتی، کب اس کی نہیں. یہ بالکل ہوا کے اندر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ بھی نہیں ہے، کوئی نشان بھی نہیں کسی طرح کا، تو یہ پھر شرعی کیٹیگری کے اعتبار سے اس خرید و فروخت کا ضرور ہے کہ یہ صرف فائل ہی بک رہی ہے، پلاٹ کا کوئی وجود ہی نہیں، کسی طرح کا نہیں ہے، تو وہ شرعاً اس اعتبار سے وہ درست نہیں ہوگا. تو یہ جب درست نہیں ہوگی تو پھر چیزیں مائنس بھی نہیں ہوگی. ہاں یوں ہے کہ آپ کا تعیین ہو جاتی ہے کہ یہ پلاٹ ہے بھائی آپ کے اس بلاک کے اندر، یہ والا آپ کا پلاٹ ہے، تو یہ ایک طرح کی تعیین ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، ہم نے ایک گاڑی خریدی اور نیت یہ تھی کہ ہم اس کو چلاتے رہیں گے، لیکن جب بھی اس کی اچھی آفر آئے گی تو ہم اس کو سیل کر دیں گے، تو وہ زکوٰۃ میں دو نیتیں، یعنی دو نیتیں ہیں. نیت اصل میں 100% تجارت کی جب ہوگی کہ بیچنے کی نیت سے ہی خریدا تو مال تجارت ہے، ورنہ تو ہم کسی نہ کسی اگر کونے زاویے میں دیکھیں تو ہر چیز ہی بیچنے کی نیت سے بیٹھے ہیں. موبائل کسی کو آپ کو اچھی آفر لگے ابھی آپ بیچ دو گے، کسی کے پاس بھی کہ بھائی اس کی اتنے کا بک رہا ہے تو آپ بیچ دیں گے، گاڑی بھی بیچ دیں گے، مکان بھی، فلیٹ بھی بک جائے. ایک چیز آپ نے لی استعمال کے لیے، ٹھیک ہے، اب ذہن میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اچھی آفر آ گئی تو میں اس کو نکالوں گا، 1 سال بعد میں نے اب اس کو کرنا ہے، وہ والے ماڈل لینا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، تو یہ ایک خارجی چیز ہے. یہ 100% مال تجارت نہ ہوا. مال تجارت یہ ہے کہ اس نیت سے خریدا اور اب نیت باقی ہے. اچھا کبھی ہوتا ہے کہ نیت سے خریدا لیکن اب چینج ہو گیا، مطلب یوں چینج ہوا کہ خریدا تو آپ نے بیچنے کے لیے لیکن آپ نے رینٹ پہ کر دیا، آپ نے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا مکان کو، تو اب یہ تجارت سے نکل جائے گا. اب یہ تجارت سے، اچھا اس لیے خریدا آپ نے تجارت کے لیے بیچنے کی نیت سے، لیکن رکھ لیا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اب اس تجارت سے نکل جائے گا. تو اس لیے اس نیت کو تھوڑا کنفرم ہر آدمی کو اپنے اعتبار سے وہ ضرور، ورنہ یوں کہ 2 سال بعد نکالنا ہے، 3 سال بعد، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ شریف فقیر کی جو آپ نے بتایا کہ اس کے پاس 1,36,500 سے کم اگر پیسے ہیں تو وہ شریف فقیر ہوگا، تو اگر اب اس کو زکوٰۃ ملتی ہے
تو پہلا سوال تو یہ کہ یہ اس سے اوپر لے ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ اگر اس سے اوپر اس کے پاس آ جاتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں اور یہ اپنا حاجت اصلیہ کا خرچہ نکالتا ہے اور اس سے اوپر اس کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے تو کیا اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ شریف فقیر کی کتنا نصاب بتایا؟ 136,500 نہیں، نصاب کتنا بتایا؟ جو کہ اماؤنٹ آج کی بن رہی ہے نا اس اماؤنٹ کے حساب سے. نہیں، ہمیں قانون جو یاد کرنا نا وہ پکا یاد کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ. 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی. اس وقت 1,36,000 تھا، اب 1,40,000 بن جائے، پھر 50 بن جائے، 55 بن جائے. تو ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ شریف فقیر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس اماؤنٹ یا حاجت سے زائد دیگر چیزیں بھی اس میں دیکھی جاتی ہیں، تو وہ اتنی نہ ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن رہی ہو. اچھا، اب آپ نے جو کہا کہ اس سے کم ہے تو اس کو کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب تک وہ صاحب نصاب نہیں ہو جاتا، اگر کسی نے اتنی زکوٰۃ دے دی کہ وہ اب صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اب مزید کوئی اور نہیں دے پائے گا اس کو. یعنی جب تک اس کو، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ تھا، اب کسی نے یک مشت 5 لاکھ دے دیے، 5 لاکھ دے دیے تو ادا تو 5 لاکھ ہی ہو گئے، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. لیکن اب کوئی اگر 1 روپیہ بھی دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا، تھا وہ اماؤنٹ 1,30,40 جو بھی اس سے کم تھے، اب کسی نے 50,000 دیے تو یہ 2 لاکھ پہ ہو چکا ہے. صحیح ہے، تو اب مزید اس کے اوپر کوئی نہیں دے سکے گا جب تک وہ اس کے پاس نصاب موجود ہے، یہ موجود ہے اس کے پاس. اب آپ کا دوسرا سوال کہ اب یہ خود بھی زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا، یہی تھا کہ یہ خود زکوٰۃ نہیں دے گا. خود ابھی تو اس کا ابھی کہیں گے نصاب شروع ہوا، کیا کہیں گے؟ تو وہ جو ہم نے پہلے صفحے پر ساری بحث پڑھی تھی نا، سال گزرنا، سال ایک وہ شخص ہے جس کا سال سرکل میں چلتا ہوا آ رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، گزرتا جاتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ابھی صاحب نصاب بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ اسلامی تاریخ پہ یہ صاحب نصاب بنا ہے، اب آگے کہاں تک یہ پہنچتا ہے. جی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، ایک شخص تھے، ان کا 1 سال پورا ہونے والا تھا لیکن اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو اب اس کے لیے اس پہ کیا حکم ہوگا؟ مطلب نصاب ان کا موجود ہے وراثت میں لیکن ڈیتھ ہو گئی اس سے پہلے، تو اب کیا حکم ہے؟ مال زکوٰۃ یا جو بھی عبادات ہیں زندہ شخص پر ہیں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، جو وراثت، یعنی اب اس کے لیے جو وراثتی معاملات ہیں تو وہ پھر ورثہ کا اعتبار کیا جائے گا. ہر ورثہ کی ملکیت میں کتنا آ رہا ہے. اب اس میں پھر اور بھی ڈیٹیل تفصیل ہوتی ہے. یعنی یوں ہے کہ اگر تو مال تجارت تھا، کیا تھا؟ مال تجارت. اب ورثہ کے پاس بھی مال تجارت کے طور پہ، جیسے والد فوت ہوا تو دکان پوری ایک تجارتی سامان سے بھری ہوئی ہے، سمجھ آ رہی؟ اب نیچے اگر ورثہ اس کے بنے تو یہ تجارت ہی ہے ان کے لیے. کیا یہ؟ بھلے ان کی یہ نیت اس وقت انہوں نے کر کے خریدا نہیں تھا لیکن ہے مال تجارت، کیا یہ؟ تو یہ تجارت پر ہی باقی رہا سلسلہ. اب یہ حساب کتاب الگ ہوگا، کیش الگ ہے. اچھا، کوئی ایسے مکان ہیں وہ ترکہ تو ہیں لیکن زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھیں گے. اب والد صاحب جس مکان میں رہتے تھے وہ 10 کروڑ کا بنگلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے گھر، کیا ہے؟ تو جو اموال زکوٰۃ ہوں گے ترکہ میں سے اس کا پھر اعتبار کیا جائے گا. ہر چیز کا نہیں کیا جائے گا، ورنہ گھر بھی وراثت کا مال ہے لیکن مال زکوٰۃ میں سے نہیں. گاڑی وراثت کا مال ہے لیکن مال زکوٰۃ میں سے نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کا انتقال ہوا تو اب ہر ایک الگ الگ جس کے ترکے کے مطابق اس کی ملکیت میں کیا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ اپنی، اب پہلے سے صاحب نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے شخص بیٹا بھی اپنی زکاتیں ادا کرتا ہے، والد فوت ہوا تو اب دیکھا جائے ترکے میں مال زکوٰۃ کتنا اس کے پاس آیا. میری بات سمجھ رہے؟ مال زکوٰۃ کتنا ہے. یعنی اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ 10 کروڑ کا گھر ہے تو یہ بھی ترکے میں چکے تو زکوٰۃ بھی اس کی ادا کرے گا، تو وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال. تو جو اموال زکوٰۃ ترکے میں آئیں گے تو اس کا اعتبار یہ کیا جائے گا اور ہر ایک کے اعتبار سے اس کے اوپر احکام جو ہے وہ مرتب ہوں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ کہ ایک شخص ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں زکوٰۃ دے کے، اب اس کے بعد اچانک سے کچھ رقم آتی ہے
جسے وہ انویسٹ کر دیتا ہے تاکہ اس کو منتھلی کچھ نہ کچھ اس کو ملتے رہے, انکم سپورٹ ہوتی رہے, تو آیا کہ اب اس شخص کو دوبارہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اچھا, اس نے انویسٹ کیا, اس کے بعد دوسرا مال آیا, اس کو بھی کہیں انویسٹ کیا, تو پھر زکوٰۃ دیتے رہیں گے اس کو. ہم نے جب کرنسی کی جو بحث پڑھی پیچھے, کیا ہے کہ کرنسی کس ملک کی ہو, غیر ملکی ہو, سرمایہ کاری کی ہو, کہیں انویسٹمنٹ کی ہو, جو کچھ بھی وہ ملکیت میں ہے نا, تو جب ملکیت میں ہے تو پھر اب وہ شریف فقیر کی کیٹیگری سے نکل جائے گا, وہ تو خود صاحب نصاب ہو گیا اگر وہ اتنا مال تھا. تو اس لیے وہ کسی بھی صورت میں ہو, یہ نہیں ہم کر سکتے. بعض اوقات یہی سوال بیانی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ بیواؤں کے لیے کہ بھائی اس کے بعد تو تھوڑا سا سونا ہے, 2-4 تولے ہے, لیکن وہ کماتی تھوڑی ہیں, اس لیے ہم ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے. بھائی زکوٰۃ ہم اپنی مرضی سے نہیں, وہ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اچھا, بیوہ ہیں عورتیں, مطلقاً یہ نہیں کہ بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے. بیوہ, کئی بیوہ بڑی مالدار ہوتی ہیں. بھائی شوہر مالدار تھا تو بیوہ بھی مالدار, شوہر مالدار تو بیوہ بھی اس کی مالدار ہو گئی. اتنا مال چھوڑا کہ ترکے میں سے اس کو 8% آ جائے. تو اس اعتبار سے اگر ہے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ کسی طرح کی بھی اس کو نہیں دی جا سکے گی. تو لہذا جس کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, وہ ہم نے ٹوٹل دیکھنی ہے, پھر ہم اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. جی, جو ملکیت میں. شریف فقیر سے, اچھا, ایک ہمارا تجربہ یہی رہا ہے, جہاں ہم روکتے ہیں نا سوال کے لیے, تو سوال اسی کے زیادہ ذہن میں آتے ہیں. اگر ہم شروع میں روکتے ہیں نا اس پہ زکوٰۃ ہے اس پہ نہیں ہے, تو سوالات اسی طرح کے آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جی پی فنڈ کا بتائیں, بی سی کا بتائیں, فلاں کا قرضہ تو اس کا بتائیں, اس کا بتائیں. تو وہ اتفاق سے ہم نے سٹاپ ہی شریف فقیر پہ کیا ہے, تو سوالات وہاں سے آگے نہیں نکل رہے نا. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب, آپ سے سوال پوچھنا تھا, جیسے کہ اگر میرا بیٹا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے, جیسے کہ 13 سال کی عمر میں فار ایگزامپل, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر چاہیے, تو میں بولتا ہوں بیٹا یہ لو 1.5 لاکھ روپے اپنے لیے کمپیوٹر لے لو جا کے, اور بالفرض اس وقت 52.5 تولہ سلور بھی 1.5 لاکھ ہی اماؤنٹ بنتا ہے, وہ جا کے فوراً خرید لے اسی دن, تو کیا وہ اسی دن صاحب نصاب بن گیا؟ صاحب نصاب بننے کے لیے یہ جو ہم گھر کی یہ ضروریات کی اس طرح کی جو چیزیں لی جاتی ہیں, تو یہ عام طور پہ بچوں کو مالک تھوڑی بنا رہے ہیں. اگر میں نے تو رقم دی نا اس کو, نہیں, رقم بھلے دی, وہ تو آپ نے صدقہ کرنے کے لیے بچے کو دیں گے, بھئی یہ آپ 5,000 ہے, یہ آپ نے صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مالک نہیں بنے گا. ان چیزوں سے یہ مالک نہیں بنتا. آپ کیش کا بھی اگر تو آپ اس کو مالک باقاعدہ بنا رہے ہیں, ایک ہے آپ اس کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان دونوں میں فرق رہے گا. مثلا بچہ آپ کا لیپ ٹاپ کے لیے لے کے گیا پیسے, اور اس نے جا کر اسی 1.5 لاکھ کا آئی فون لے کر آ گیا, تو اب آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس زاویے سے دیکھیں گے کہ ملکیت تھی, ٹھیک ہے بھئی اس نے جو کرنا تھا کر لیے, یا اس طور پر آپ سختی کریں گے کہ آپ نے مجھ سے لیے کس لیے پیسے تھے؟ آپ نے تو ضرورت کی چیز لیپ ٹاپ خریدنی تھی, آپ نے موبائل خرید لیا, تو آپ اس کو پوچھیں گے, پوچھ گچھ کریں گے. تو یوں ہے کہ یہ ہم جو پیسے دیتے ہیں یوں مالک نہیں بنایا جاتا, یہ بچے مالک نہیں ہوتے. آپ نے اس کی ضرورت کے لیے اس کو پیسہ دیا کہ یہ چیز آپ لے کر آ جاؤ. اگر برفرض کوئی مالک ہی بناتا ہے, یعنی دوسرے پوائنٹ کے اوپر آئیں کہ کسی نے واقعی مالک ہی بنا دیا اس کو, تو پھر اس کا نصاب شروع ہوگا. نہیں, زکوٰۃ تو وہ دوسری نصاب شروع کی بات کرتے. اچھا, اگر فار ایگزامپل ہم نے اپنی کیلکولیٹ کر لی کہ ہم نے پچھلی زندگی میں 20 سال یا 25 سال کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے, لیکن ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ ہماری کیا ڈیٹ تھی, تو اب کوئی شرعی طریقہ ہے کہ ہم لوگ ایک نئی ڈیٹ اپنے پہ کر سکے, مفتی صاحب کے پاس جا کے کوئی نئی ڈیٹ کروا لے اپنی؟ پھر ڈیٹ تو پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا, مفتی صاحب سے یہ کہ ڈیٹ کروانی, تو یوں ظن غالب کرنے کا جو شریعت کا حکم ہے یہی ہے. اس میں کوئی اور طریقے استعمال کرتے ہیں لیکن ہم منع کرتے ہیں, وہ نہ کریں. ظن غالب جب شریعت نے دوسرا آپشن رکھا ہے ظن غالب, اس میں تو اور بھی کئی چیزیں نا. بھائی کسی کی نمازیں رہ جاتی ہیں, تو کون سا اس کو دنیا کی کون سی اپلیکیشن اس کو خود ہی بتا دے گی کہ یہ کتنے سال کی آپ نے پڑھی, کتنے سال کی نہیں پڑھی. جہاں آپ ڈیٹ ڈالیں گے گمان کر کے تو آپ کو چلو ٹھیک ہے,
دعوت اسلامی کی بھی اپلیکیشن نماز والی کہ جس میں اوقات صلاۃ یہ بھی آپ کو کوئی تعداد فگر بتا دے گی کہ آپ کی اتنی فجریں رہتی ہیں، اتنی یہ رہتی ہیں، اتنی یہ رہتی ہیں. اگر نہیں استعمال کرتے تھے تو اس کو استعمال کریں. اس میں قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ایک آپشن موجود ہے. لیکن آپ کو پہلا خود غالب گمان کرنا ہے کہ کب سے نماز اسٹارٹ کی تھی اور کب سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. خود آپ کو ایک طرح کی وہ تو جو اشارے ایک طرح کے دیے گئے ہیں شادی شدہ، جاب کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، کب باپ بیٹے کو ایسے پیسے دیتا تھا کہ سیونگ اس کی اپنی ہوگی کہ جس پہ کوئی پوچھ گچھ اس کو نہیں تھی اس حوالے سے ملکیت والی. تو ظن غالب کر لیں. ظن غالب کر کے آپ کا جو بھی وہ سال کی تاریخ بنتی ہے، مہینے کی بنتی ہے، تو وہ آپ کا سال ہے. لیکن یہ ظن غالب رمضان کے علاوہ کسی کا اور بنتا ہی نہیں. یعنی اس کو سارا کچھ اچھا رمضان میں ضروری نہیں کہ ہر بندہ غلط ہو. بعض اوقات ایڈوانس میں زکوٰۃ جاری ہوتی ہے. بعض اوقات مثلا کوئی آدمی ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا، اب رمضان میں سارے زکوٰۃ دے رہے تھے تو اس نے بولا میں بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اپنے اموال کی زکوٰۃ، تو وہ زکوٰۃ دے. تو یہ زکوٰۃ ایڈوانس میں گئی. اس کی کیا ہوا؟ اس کا ایڈوانس میں تو زکوٰۃ دے سکتا تھا، دے دی. لیکن یہاں پھر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جو وہ فکس تاریخ ہے نا، ایک حساب کتاب وہ چلے گا. حساب کتاب وہ کرے. ابھی ربیع الاول میں اس کا بیلنس یہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے. اس نے تو رمضان کے حساب سے زکوٰۃ دے دی کہ رمضان میں اس کی کیفیت کیا تھی. تو یوں پھر ٹھیک نہیں. ہاں کوئی ایڈوانس چلنا چاہے تو ہم اس کو یہی مشورہ دیتے کہ آپ رمضان میں آپ نے دے دی، ابھی آپ کا سال پورا نہیں ہوا تھا، 6 مہینے ہوئے، 8 مہینے، 9 مہینے، 2 مہینے آپ نے دے دی، لیکن اگلے سال آپ ایک حساب کر لیں. اچھا رف طور پر بھی دے دی، اس نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دی کہ بھائی شعبان میں جا کے حساب کروں گا، اگر تھوڑی ہوئی تو جو بچی وہ نکال دوں گا، نہیں ہے تو پھر جو زیادہ ہے وہ آگے شمار کر لوں گا. تو یہ تو اختیار ہے نا، اس کو یوں کر سکتے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب پی ایف پروویڈنٹ فنڈ کے اندر ایک تو امپلائی سے کٹوتی ہوتی ہے اور ایک امپلائر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیا دونوں پہ زکوٰۃ ہوں گی یا ایک پہ زکوٰۃ ہوں گی؟ اس میں دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی کہ جو کمپنی نے اس کے نام سے جمع کروایا ہے اور جتنی اس کی سیلریز میں سے کٹے، ایک یہ. تیسرا وہ پھر اس میں سود والا آپشن ہوتا ہے، وہ تو ملکیت ہی نہیں ہے اور ویسے بھی اس کو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ہے. اور اب یہ جو 2 طرح کے اموال ہیں، خود اس کی سیلری میں سے کٹا اور اتنا ہی کمپنی نے اس کے نام پہ یا گورنمنٹ نے اس کے نام پہ جو اس کے اکاؤنٹ میں دیا، تو یہ دونوں اس کی ملکیت ہے. کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہے اور 7.5 تولے پہ اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو کیا 7.5 سے 9 تولے تک مزید کوئی زکوٰۃ نہیں ہوں گی؟ 7.5 بھی ہوں گی یا اس پہ بھی ہوں گی؟ کس پہ؟ اگر 7.5 سے خمس کا کہتے ہیں کہ اگر 7.5 سے لے کے اگر نصاب کا خمس ہے مزید ہوتا ہے تو اس کو وہ معاف ہے، 7.5 سے 9 تک معاف ہے، 9 کے بعد زکوٰۃ ہوں گی؟ جی نصاب کا 5واں حصہ خمس جب تک نہ پہنچے. مثلاً یہ ایک پوری ڈیٹیل تفصیل ہے اور اس میں مختلف اقوال ہیں. زیادہ بہتر جب چونکہ ہم پیسوں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں تو جتنا بن رہا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. یعنی مثلاً کسی کے پاس 8.5 تولے بنا اس کا پاس، صحیح ہے. اب اس میں امام اعظم علیہ رحمہ کے مطابق یہ ہے کہ جب نصاب سے اوپر کتنا سونا شمار کیا جائے گا نصاب سے، تو اب اس نصاب کا 5واں حصہ اگر ہوگا تو پھر اس کو ملا دیا جائے گا. نصاب کا 5واں حصہ ہوگا تو اس میں شامل کیا جائے گا. اگر اس سے کم ہے تو وہ والا معاف ہو جائے گا، وہ والا اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلاً 7.5 تولے اب 8 تولے، تو یوں اس قول کے مطابق کہیں گے کہ یہ آدھا تولہ معاف ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ نہیں. پھر اوپر دیکھیں کہ کب تک پہنچتا ہے، اگر 5ویں حصے تک ہیں. لیکن چونکہ ایک بحث ہے پوری اور ہمارے ہاں عام طور پہ ہر ایک اس طرح کے حساب کتاب میں وہ کر نہیں پائے گا کہ کتنا ہے. پھر اس کے بعد اس کا اگلا خمس، پھر اگلا خمس. تو چونکہ ہم قیمت کے اعتبار سے ہی دیتے ہیں تو آپ کا 9 تولے، 10 تولے، 8 تولے جو اس کا اماؤنٹ بنا ہے، جو آپ کے پاس کیش ہے، سب کو ملا کر اس کی زکوٰۃ کی دیں. اچھا مفتی صاحب، جیسے ایک پی ایف کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے پاس کمپنیز میں آپشن ہوتا ہے گریجوٹی کا. ایک شخص ہے جس نے جاب اسٹارٹ کی اور کرتے 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 وہ ماہانہ سیلری اگر 5 لاکھ پہ پہنچا اور اس نے اگر بالفرض 15 سال 20 سال کام کر لیا، تو اب کمپنی میں جو اس کی گریجوٹی فنڈ ہے وہ سمجھ لیں کم و بیش 1 کروڑ روپے کا گریجوٹی فنڈ اس کا جمع ہے. جب وہ ریٹائر ہوگا تو کمپنی اس کی لاسٹ سیلری پہ اس کو دے گی.
اب اگر وہ اپنی اس نے آج تک کمپنی سے نہ گریجوٹی ودرا کی نہ کچھ, آج کے دن اگر وہ آتا ہے 1 کروڑ روپے زکوٰۃ جو بنتی ہے 2.5 لاکھ بنتی ہے, اب اس کے پاس یہ 2.5 لاکھ روپے دینے کے لیے کیش نہیں ہے, وہ جو بھی سیلری ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے, اپنے سارے اخراجات پورے کر لیتا, تو اب وہ کیسے زکوٰۃ کو ادا کرے گا؟ دیکھیں جو اس کے حوالے سے گریجوٹی کے حوالے سے ہمارے علماء نے کہ اس کو باقاعدہ ملکیت شمار نہیں کیا گیا, یعنی یہ فنڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو جی پی فنڈ کی طرح جس کو باقاعدہ سال بسال اس پر لازم کیا گیا. یہ ایک خاص عطیہ ہے, یہ تحفہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا جس بھی ادارے میں, جب ملے گا اسی کے اعتبار کیا جائے گا, اس سے پھر سابق کا اعتبار نہیں کیا جاتا. اب وہ ملے گا تو 2.5% اس کو زکوٰۃ. مطلب وہ 5 سال بعد بھی اگر وہ جاب چھوڑ کے جائے گا نا تو لازمی ہے کمپنی اس کو دے گی, جب ملے گا اسی کا اعتبار کیا. اچھا, مطلب وہ ہر سال اپنی زکوٰۃ میں شامل نہیں کرے اس گا, میں اس کی ادائیگی نہیں, گریجوٹی کو لے گا ہی نہیں. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. رکن شورا اطہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کہاں ہیں؟ پیچھے آپ کا ویٹ ہی کر رہے ہیں. رکن شورا کا بھی سیشن ہے 10 سے 15 منٹ کا. میں تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ شارٹلی مفتی صاحب, مفتی شفیق صاحب نے ماشاءاللہ میں